چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت کر دوں. مسئلہ خمس کا مسئلہ ہے. خمس تو واضح ہے کہ انسان کے پاس جو مال بچ جائے اس کا 5واں حصہ نکالتا ہے. اب ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے، دیکھیے مسئلہ جنہوں نے سنا ہے ذرا کبھی کہیں بھی چاہے غلط یا صحیح ان کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی اہم بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پر خمس واجب ہو گئے. اس سال کے آخر میں ہمارے پاس 100 روپے بچے جس پر ہم کو خمس دینا. اس کے علاوہ ایک کپڑا بچا غیر استعمال شدہ، اس پر بھی ہم کو خمس دینا. اب سیدھی سادی بات ہے کہ کپڑے کا 5واں حصہ دے دو اور روپے کا 5واں حصہ دے دو، یعنی 100 روپے میں سے 20 روپے دے دو، کپڑے کا 5واں حصہ دے دو. یہ تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. لیکن اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں جو بہت سے لوگ اختیار کرتے ہیں کہ کپڑے کو نہ دینا، کپڑے کو نہ کاٹیں کیونکہ کپڑا خراب ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، اس کے بدلے کپڑے کی قیمت کا خمس دے دیں. 100 روپے کا تو خمس دیں گے 20 روپے، 100 روپے کا کپڑا. اصولاً تو ہمیں کپڑے کا 5واں حصہ دینا، جو چیز ہے اس کا 5واں حصہ واجب ہوتا، لیکن کپڑے کا 5واں حصہ ہم نہیں پھاڑنا چاہتے. یا فرض کیجئے کہ 5 کلو شکر بچ گئی سال کے آخر میں. اب ویسے تو کیا واجب ہے کہ 1 کلو شکر دے دو جا کے خمس، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے ہم پیسے دیں. تو اس میں بہت ہی مشکل مسئلہ ہے، مجھے معلوم ہے، اس لیے میں بہت تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا، لیکن اس کو مبہم بھی نہیں رکھوں گا. اس میں اگر خود آپ چیز کا 5واں حصہ دے دیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ چیز کا 5واں حصہ نہ دیں بلکہ اس کی قیمت کا 5واں حصہ دینا چاہیں تو آپ نے یہ مسئلہ شاید سنا ہو کہ پھر آپ کو 100 روپے کا کپڑا ہے 20 روپے نہیں دینا بلکہ 25 روپے دینا پڑے گا خمس. 20 روپے تو کپڑے کا خمس دیجیے، اور چونکہ یہ جو 20 روپے آپ دے رہے ہیں یہ کپڑے کے بدلے میں دے رہے ہیں، اس خمس کا بھی خمس آپ دیجیے. یہ ایک مسئلہ ہے. دیکھیے کتنا مشکل مسئلہ ہے جن کی سمجھ میں نہیں آئے، اور کتنا اہم مسئلہ ہے جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں. جن کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اطمینان رکھے، بہت لمبا مسئلہ نہیں چلے گا. تو کیا اس کی اسلام میں اجازت ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز پہ خمس واجب ہو اس کے بدلے ہم پیسے دے دیں. کیا اس کی اجازت ہے اسلام میں؟ پہلے کی یہ بات کہ خمس واجب ہوا ہے کپڑے میں، ہم کپڑے کا 5واں حصہ نہیں دے رہے ہیں، پیسے کا 5واں حصہ دے رہے ہیں. اور اگر اس کی اجازت ہے تو کیا اس کپڑے کی قیمت کا 5واں دے دیں، یعنی قیمت کا بھی 5واں دیں اور پھر جو پیسے ہم 20 روپے دیے اس کا بھی 5واں دیں، خمس کا بھی خمس دیں. یہ ایک مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو اس میں ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر اسی سال کا پیسہ ہے اور اسی سال کا کپڑا، دونوں ایک ہی سال کی چیزیں، دونوں خمس جو ہم دے رہے ہیں ایک ہی سال کا، اسی سال کا کپڑا ہے اسی سال کا پیسہ ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کپڑا نہیں دے رہے ہیں خمس، پیسے دینا چاہتے ہیں کپڑے کے بدلے، تو دونوں کو جوڑیے، دونوں کی قیمت جوڑیے. یعنی 100 روپے کا کپڑا ہے، 100 روپے لکھیے کاغذ پر، 100 روپے آپ کے پاس کم ہے، 100 روپے اور لکھیے، 200 ہو گئے، اس کا 5واں حصہ دے دیجیے. بالکل ٹھیک ہے مسئلہ، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ نہ کریں کہ پہلے کپڑے کا خمس 20 روپے نکال دیں 100 میں سے، پھر 80 روپے بچے اس کا خمس نکال دیں 16 روپے. یہ اگر آپ کریں گے کہ پہلے کپڑے کا خمس نکالا پھر پیسے کا خمس نکالا، اس کے نتیجے میں 4 روپے خمس کے آپ کھا جائیں گے، ادا نہیں کریں گے حساب و کتاب کی غلط فہمی کی وجہ سے. تو دیکھیے یہ مسئلہ مجھے اندازہ ہے کہ میں اس کو بہت واضح نہیں کر پا رہا ہوں اور ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی. تو خلاصہ کیا ہوگا کہ اگر ایک ہی سال کی دونوں چیزیں تو کوئی بات نہیں، دونوں کی قیمت کاغذ پر لکھ کے اس کا 5واں حصہ نکال دیجیے. یہ کبھی نہ کریں کہ پہلے چیز کا خمس نکال دیں پھر جو پیسے بچے ان کا خمس نکالیں، اس میں ہمیشہ نقصان ہوگا. جیسے میں نے مثال دی کہ اگر آپ پہلے کپڑے کا خمس 20 روپے نکال دیں گے تو باقی بچے آپ کے پاس 80 روپے، پھر 80 روپے کا خمس آپ نکالیں گے 16 روپے، تو 36 روپے آپ نے خمس نکالے. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دونوں کی قیمت پہلے کاغذ پہ لکھ دیں گے، 100 روپے کا کپڑا، 100 روپے نقد، 200 ہوئے، 200 کا 5واں حصہ 40 روپے بنے، تو اصل خمس 40 بنتا ہے. لیکن اس وقت جب آپ ایک ساتھ سب کا خمس نکالیں اور اس طریقے پر اگر آپ چلیں کہ چیزوں کا خمس پہلے نکال دو پھر جو پیسے بچے ہیں اس کا خمس نکالو، اس میں 4 روپے 36 روپے آپ نے نکالا، 4 روپے آپ حساب کی غلطی کی وجہ سے نہ نکال سکے. لیکن یہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں. مسئلہ آتا ہے اس کے بعد کہ ایک چیز ہے آپ کے پاس، اس کا خمس آپ نے کئی سال نہیں دیا، اب آپ کو پتا چلا کہ بھائی اس کا بھی خمس دینا. مثلاً ایک کپڑا آپ کے پاس، کفن کی مثال جو میں کئی سالوں سے بتا رہا ہوں، مثلا کفن ہم لے کر آئے تھے 70، اس وقت اس کا خمس نکالنا تو مسئلہ نہیں پتا، نہیں نکالا.
اب آج پتا چلا کہ خمس کا بھی اس کا کفن کا بھی خمس نکالنا، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہی تو کرتے ہیں کہ مثلا 100 روپے کا کفن ہے 20 روپے نکال کے دے کہ یہ آپ لے جائیے. اگر یاد رکھیے اس مسئلے میں ایک پہلو اور آ رہا، یہ 20 روپے جو آپ نے اس سال دے دیے، یہ 20 روپے آپ کو اس سال دینے کا حق نہیں، اس لیے کہ یہ تو سن 70 کا خمس آپ کو دینا چاہیے. اگر آپ اس سال کے 20 روپے دے رہے ہیں، اس سال کے پیسوں میں سے، اس سال کے پیسوں میں سے اگر آپ دے رہے ہیں پرانا پیسہ، تو یہ آپ کا اسلام کے نزدیک جائز خرچہ نہیں. کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ سارا سال آپ خرچ کیجئے، اس کے بعد جو بچ جائے اس کا خمس دینا، مگر جو آپ سارا سال خرچ کریں گے وہ اس سال کے خرچے ہوں، پرانے یا آئندہ کے اگر آپ کچھ خرچے کریں گے اس کا خمس آپ کو دینا پڑے. جیسے اس کی بہت ہی واضح مثال کہ آپ کو مکان لینا ہے 5 سال بعد، آپ نے 1000 روپے آج دے دیے کمپنی کو، تو ٹھیک ہے، یا 10,000 آج دے دیے، تو یہ جو آپ نے 10,000 اس سال کے پیسے دیے، جبکہ مکان آپ کو ملے گا 90 میں، خرچہ اس وقت کرنا ہے، یعنی چیز اس وقت مل رہی ہے، تو آپ کو حق نہیں ہے کہ اس سال کے پیسوں میں سے اس کو آپ ادا کریں. جب سن 1990 میں آپ کو مکان ملے گا، اس کا خرچ، اس کے پیسے بھی 1990 میں سے آپ دیجیے. 3 سال پہلے اس کے پیسے دیں گے، اس کا خمس دینا پڑے گا. پہلے خمس دیجیے پھر بعد کا خرچہ دیجیے. یہی مسئلہ ہوتا ہے پرانے خرچوں کا کہ 2 سال پہلے کا ایک قرضہ اگر آپ آج ادا کر رہے ہیں تو یہ اس سال کے خرچے میں نہیں شمار ہوگا، یعنی آخر سال میں جب آپ خمس دیں گے تو یہ خرچہ اس میں سے نہیں نکل جائے گا کہ پیسے خرچ ہو. تم نے پرانا قرضہ دیا ہے، اس کے بھی پیسے دے دو. یہ مسئلہ آتا ہے ہمارے سامنے. تو دیکھیں کہ آغا کوئی اور خمینی کیا فرماتے ہیں. بس میں ان کے فتوے بتاؤں گا، باقی کچھ نہیں. آپ لوگ الجھ رہے ہوں گے، جن لوگوں کے لیے نیا مسئلہ. تو آغا خمینی یہ فرماتے ہیں، آغا خمینی کا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی پرانی چیزوں کا خمس اس سال دینا چاہے، اس سال کی چیز نہیں، چیز پرانی، پرانا پیسہ ہے، پرانا کپڑا ہے، پرانا مکان ہے، اب خمس دینا چاہ رہا، تو اس صورت میں یہ اس کا خرچہ غلط ہے، اس سال اس کو حق نہیں. چنانچہ وہ خمس بھی دے گا اور اس کا بھی خمس دے گا. مثلا پرانا خمس آپ 1000 2 سال پہلے کا خمس اس سال دے رہے ہیں، تو 1000 بھی دیجیے اور 1000 کا خمس 200 روپے اور دیجیے، بجائے 1000 کے 1200 روپے دیجیے. کیونکہ اسلام کے اعتبار سے جو آپ نے یہ خرچہ 1000 روپے کیا یہ غلط کیا، یہ اس سال کا نہیں. چنانچہ سال کے آخر آپ یہ سمجھیں کہ 1000 روپے میرے پاس بچے، میں نے غلط خرچ کر دیے تھے، اس کا 200 الگ سے دیں. یہ آغا خمینی کا فتویٰ، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور آغا کوئی کیا فرماتے ہیں؟ آغا کوئی فرماتے ہیں کہ جس چیز کا پرانا خمس آپ دے رہے ہیں، جس چیز کا پرانا خمس آپ دے رہے ہیں، اگر وہ چیز اب تک موجود ہے اور اس کا خمس دے رہے ہیں تو پھر یہ مسئلہ چلے گا کہ اس کا خمس بھی دیجیے اور اس خمس کا خمس بھی دیجیے. مثلا ایک شیروانی یا ایک کفن 100 روپے کا ہم نے خریدا تھا 10 سال پہلے، وہ کفن اب تک ہمارے پاس پڑا ہوا، ہم اس کا خمس دے رہے ہیں 20 روپے، مگر 20 روپے سے کام نہیں چلے گا کیونکہ جس چیز کا خمس دے رہے ہیں وہ چیز آپ کے گھر میں موجود ہے. تو آپ 100 روپے میں 20 روپے بھی دیجیے، پھر اس 20 روپے پر 4 روپے اور دیجیے، جو اس 20 روپے کا خمس ہے وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا. کیونکہ پرانا خرچہ اس سال آپ کر رہے ہیں اس کو خرچہ نہیں مانا جائے گا. یہ مانا جائے گا کہ 20 روپے آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں، اس کا الگ سے خمس دیجیے 24 روپے. جس چیز کا خمس دے رہے ہیں اگر وہ اس وقت آپ کے پاس ہے، لیکن اگر وہ چیز نہیں، کفن ہم نے 10 سال پہلے خریدا، 5 سال پہلے کسی کو دے دیے، کفن آ بھی گیا چلا بھی گیا، خمس نہیں نکالا، چیز ختم ہو گئی ہے لیکن اب اس کا خمس ہم دینا چاہ رہے ہیں، اس صورت میں فقط 20 روپے اس کا خمس دے دیجیے، اس خمس کا خمس دینا واجب نہیں. تو آغا کوئی کا فتویٰ کیا بنا کہ جس چیز کا پرانا خمس آپ دے رہے ہیں، اگر وہ چیز اب تک آپ کے پاس ہے تو اس چیز کا 5واں حصہ، اس کی قیمت کا 5واں حصہ بھی دیجیے، اور جتنا خمس بنے جیسے 100 روپے مزید اس کا بھی خمس آپ دیجیے، بجائے 100 روپے کے 120 آپ کو دینا پڑے. لیکن جس چیز کا خمس آپ دے رہے ہیں اگر وہ ختم ہو گئی، جیسے کفن کا استعمال ہو گئے یا پیسے تھے، پیسے تو ختم ہی ہو جاتے ہیں، 10 سال پہلے جو پیسے تھے وہ ختم ہو گئے، اس کا خمس آج ہم دے رہے ہیں، یا کھانے پینے کی چیز ہے، یا ایک مکان تھا 10 سال پہلے خمس دینا تھا، ہم کو مسئلہ نہیں معلوم، یا معلوم تھا لیکن ہم خمس نہیں دیتے تھے اس زمانے میں، وہ مکان خریدا بھی ہم نے، بیچ بھی دیا، کچھ بھی نہیں. ان تمام صورتوں میں اگر وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے جس کا آپ خمس دے رہے ہیں تو صرف 5واں حصہ دے دینا کہا ہے. اور اگر وہ چیز موجود ہے تو 5واں حصہ پہلے نکالیے، پھر جو 5واں حصہ ہے اس کا 5واں حصہ اور نکالیے، اور یہ سب آپ کو دینا پڑے گا. یعنی 100 روپے کے 20 روپے نہیں بلکہ 24 یا 25 روپے دینا پڑیں گے اگر وہ چیز ہے، اور چیز ختم ہے تو 100 کے 20 روپے دینا پڑیں گے. بس جن کے لیے واضح ہو گیا واضح ہوا، واضح نہیں ہوا تو اس سے زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے. بس آپ سے میں صرف 2 یا 3 جملے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خمس کے مسئلے بعض اوقات لوگوں کو مشکل لگتے ہیں، مگر یہ واجبات کے مسئلے ہیں.
یہ مسائل وہ ہیں کہ جو ہمیں باقاعدہ سیکھنا اور یاد کرنا، اور یہ تو آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ خمس امام زمانہ کا حق ہے، وہ امام زمانہ کہ جن کے والد کی ولادت کی آج شب ہے۔ مجھے احساس ہے، مجھے اندازہ کہ میں نے ایک طرح سے حق ادا نہیں کیا، لیکن کیونکہ مجھے یقین ہے کہ امام جتنا اپنا ذکر سن کے خوش ہوں گے اس سے زیادہ اپنے مقصد کا تذکرہ سن کے خوش ہوں گے۔ اس اعتبار سے میں نے اس بات کا خیال کرنے کے باوجود کہ ولادت امام کی شب ہے آج 10 ربیع الثانی سن 232 ہمارے 11ویں امام کی ولادت کی شب ہے، پھر بھی میں نے تذکرہ سیرت رسول کا کیا ہے، کیونکہ 11ویں امام کی پوری زندگی کا ایک مقصد، آپ 11ویں امام کی پوری زندگی دیکھیے، پوری زندگی صرف ایک طریقے پہ گزر رہی ہے۔ 11ویں امام کی ساری زندگی کا مقصد کہ امت کو 12ویں امام کے لیے تیار کرنا اور 12ویں امام کی غیبت میں جتنے مسئلے پیش آ جائیں ان کو بتاتے جانا۔ تو آج کا تذکرہ ہم نے کیا آخری رسول کے بارے میں، اور آخری رسول کے کام کو مکمل کرے گا آخری امام۔ تو 11ویں امام نے اپنی ساری زندگی بس یہی ایک کام کیا تھا، یہ سب سے بڑا کام، معاذ اللہ یہ مطلب نہ ہو کہ اور کوئی کام نہیں کیا۔ اب ذرا مختصراً دیکھ لیجیے، 10 ربیع الثانی 232 ہجری میں ہمارے 11ویں امام پیدا ہوئے شہر مدینہ، اور 8 ربیع الاول 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت، یعنی عمر کتنی ہے؟ فقط 28 سال۔ اس 28 سال امام کو 6 سال امامت کے ملی۔ جب 22 سال کی عمر تھی تب ہمارے 11ویں امام بنے، 6 سال امام رہے اور 28 سال میں شہادت ہو گئی۔ اچھا، یہ جو 6 سال امامت ملی، یہ جتنے بھی 12 اماموں میں سب سے کم مدت ہے 6 سال۔ 11ویں امام سے زیادہ کم مدت اور کسی امام کی نہیں، سب سے مختصر امامت کا عرصہ 11ویں امام کا ہے۔ اسی طریقے سے سب سے کم اولاد کی 11ویں امام کی، 11ویں امام کی اولاد میں فقط ایک بیٹا، یعنی ہمارے 12ویں امام، بس پورے 12 اماموں آپ کو 11ویں امام سے کم اولاد والا کوئی نہیں ملے۔ 8ویں امام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ فقط ایک لڑکا، مگر بہرحال اولادیں دو، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، لڑکا ایک مگر ایک لڑکی بھی، لیکن ہمارے 11ویں امام کی اولاد فقط ایک، سب سے کم اولاد، سب سے کم مدت امامت، مگر جو زیادہ بتانے والی چیز ہے وہ یہ کہ 232 ہجری میں امام کی ولادت، 5 سال کی عمر تھی 237 ہجری، تب امام کو قید کر دیا گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ 11 سال کی عمر تھی تب قید کیا گیا، یعنی 11 سال کی روایت کو بھی اگر ہم مانیں تو 11 سال کی عمر سے لے کر شہادت تک ہمارا 11واں امام مسلسل قید میں رہا، پوری زندگی قید میں گزری۔ امامت سے بھی پہلے قید میں چلے گئے، پوری سیرت معصومین میں اور کوئی معصوم آپ کو ایسا نہیں ملے گا، امامت سے بھی پہلے ہمارے 11ویں امام قید میں چلے گئے تھے، اور فقط اس لیے کہ حکمرانوں کی خواہش یہ تھی کہ 11ویں امام کی شادی نہ ہونے پائے تاکہ 12واں امام پیدا تھا۔ صرف اس ایک ہفتے کے لیے آزادی ملی جب وہی عیسائی راہب نے بارش برسا کر مسلمانوں کو بہکایا، اور 11ویں امام نے اس کے فراڈ کو ظاہر کیا کہ وہ ہاتھ میں نبی کے جسم کی ہڈی لے کے بیٹھا، تب حکمران مجبور ہو گیا 11ویں امام کو آزاد کرنے کو، ورنہ ساری زندگی قید میں گزری۔ امام کی شادی بھی قید کے عالم میں ہوئی۔ امام کے یہاں جب بیٹے کی ولادت ہوئی وہ ہفتہ تھا جب امام آزاد تھے، اس کے بعد پھر امام قید میں چلے گئے، لیکن اس قید کے عالم میں امام نے مسلسل جو کام کیا وہ 2 کام تھے۔ پہلا کام یہ تھا کہ اپنے ماننے والوں کے لیے ایک نظام قائم کر دیا، یعنی اپنا ایک نائب بغداد میں رکھا، اس نائب نے اپنے 15-20 نائب مختلف شہروں میں رکھے، چنانچہ جتنا خمس ہوتا تھا وہ سب اس نائب کے ذریعے سے امام کے پاس آتا تھا۔ یہ 11ویں امام نے اس نظام کو مضبوط کیا، خمس کے نظام کو اور اپنے نائب کے نظام کو۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے شاگردوں کو بلا کے ان سے کہا کہ جو جو حدیثیں تمہارے پاس نامکمل ہیں انہیں مکمل کر لو، چنانچہ فقہ کی زیاد کی بہت سی حدیثیں ایسی جو نامکمل ہیں، میراث کی بہت سی حدیثیں نامکمل ہیں، یہ سب 11ویں امام